تو میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان خطرے میں ہے جب ایک ہائی کورٹ کے جسٹس کا آرڈر ایک جیل کے گیٹ پہ کھڑے ہوئے ایک صوبیدار صاحب، ایک سب انسپیکٹر صاحب، ایک سپاہی صاحب وہ اٹھا کے ہمارے ہاتھ میں دے دیں کہ نہیں جی ملاقات نہیں ہو سکتی، چونکہ بین لگ چکا ہے، بین لگایا ہوم سیکرٹری نے۔ اس وقت پاکستان پہ ایگزیکٹو کسی کو ماننے کو تیار نہیں ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کی مصداق عدلیہ کے فیصلوں کی توہین کی جا رہی ہے۔ بھئی ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، عدالتیں اپنی عزت نہیں کرانا چاہ رہی تو کون مانے گا اس کو؟ مطلب ایک آرڈر کو اٹھا کے پھینک دیا گیا، ایک شخص کراچی سے نکلا یا وزیرستان سے نکلے، کوئی کہیں سے آئے، ہائی کورٹ گئے، آرڈر لیا، آرڈر لے کے پھینک دیا۔ ہم کہنا چاہتے ہیں یہ بین جو ہے یہ مشکوک بین ہے۔ کیوں بین لگایا گیا ہے؟ کس لیے بین لگایا گیا ہے؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں آج ہم پارٹی کے لیڈرز، پارٹی کے ورکرز کورٹوں میں جا رہے ہیں، آئینی لیگل اپنا حق استعمال کر رہے ہیں اور ہم وہ درخواست لے کر کورٹ میں جاتے ہیں، آرڈر لے کر ہم یہاں آتے ہیں، ہمیں نہیں ملنے دیا جاتا؟ قوم میں تشویش پائی جا رہی ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ پوری قوم اپنے کپتان سے ملنے کے لیے اڈیالہ آ جائے، کہیں یہ نہ ہو کہ ہمیں کال دینی پڑ جائے کہ جی فیملی سے ملاقات نہیں ہے، ہماری ملاقات نہیں، لیڈرز کی ملاقات نہیں ہے، پارٹی کے ڈیسیژنز لینے ہیں، پارٹی کے فیصلے کرنے ہیں۔ ایسا کیا خوف ہے؟ تو پھر کیا ہوگا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر پوری قوم اڈیالہ پہ اکٹھی ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس چیز سے بچیں۔ ہم بڑے بھرپور طریقے سے جس انداز سے انہوں نے خان صاحب پہ بین لگایا ہے، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ انصاف کی راہ میں بھی رکاوٹ ہے، اور جو ہمارا آئینی حق ہے، خان صاحب کا آئینی حق ہے، ہم سب کا آئینی حق ہے، اس میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے۔ اور جس طرف ملک کو لے جایا جا رہا ہے، ملک واقعتاً ایک عجیب و غریب صورتحال میں بن چکا ہے۔ نہ رول آف لا ہے، نہ آئین ہے، نہ قانون ہے، نہ انصاف ہے، نہ عدالتوں کا کوئی پوچھنے والا ہے۔ تو پھر خان صاحب نے جو کل کہا کہ جب حالات ایسے ہو جائیں تو لوگ سری لنکا جیسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، جب عدالتیں نہ سنیں تو لوگ عوامی عدالتوں میں جاتے ہیں، جب عدالتوں میں سنوائی نہ ہو تو عوامی عدالتوں میں فیصلہ ہوتے ہیں، عوامی عدالت میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ 8 فروری جیسے ہوتے ہیں، ان کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ جب اس کے اندر گند کرتے ہیں، جب اس پہ فارم 45 کے ذریعے فارم 47 کے حکمرانوں کو بٹھاتے ہیں، تو پھر یہ لولی لنگڑی حکومت وجود میں آتی ہے۔ اور میں آج کہنا چاہتا ہوں یہ جو دونوں حکومت جو فارم 47 کی پیداوار ہے، یہ 5 سال تو کیا 5 ماہ سے زیادہ ان کا ٹائم نہیں ہے۔ اور یہ بھی بتانا چاہتا ہوں نون لیگ، پیپلز پارٹی اور NQM کی یہ اجتماعی سیاسی، ان کی سیاست کی اجتماعی قبر ثابت ہوگی جس انداز سے انہوں نے ہمارے مینڈیٹ پہ قبضہ کیا ہے۔ چونکہ اب اسلام آباد پنڈی کے صحافی ہیں تو جناب میں ہمارے کراچی کی اور حیدرآباد کی 22 سیٹیں NQM کو چوری کر کے دی گئی ہیں۔ دوبارہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ ایک اور دفعہ کراچی کو آپ سب لوگ پاکستانیوں سے کہتا ہوں، کراچی کو ٹارگٹ کلرز، بھتہ خوروں اور سب کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ کراچی کو جو کہ ایک پرامن شہر بن چکا تھا اور اس میں ہمارے اداروں کا بڑا کردار تھا، لیکن دوبارہ ایک مخصوص سازش کے تحت کراچی کو حوالے کر دیا گیا ہے۔ میں بھی 84,000 لے کے جیتا ہوں۔ ہم آج آئے تھے خان صاحب سے ایک گائیڈ لائن لینے کے لیے سینیٹ الیکشن پہ آگے موو فارورڈ کے لیے، لیکن جس انداز سے انہوں نے منع کیا ہے اور ہمارے تمام ساتھیوں کو ملاقات سے منع کیا ہے، ہم مذمت کرتے ہیں۔ اور بعد میں کہتا ہوں، آخر میں کہتا ہوں کہ پوری قوم ادھر آ گئی تو پھر کیا کرو گے؟ اور قوم تیار ہے، قوم ناراض ہے، اور ہم انشاءاللہ کل جا کے توہین عدالت کی درخواست بھی لگائیں گے، لیکن ہماری درخواست سے کچھ نہیں ہوگا۔ عدالتوں کی اپنی توہین کی پرواہ نہیں ہے تو ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ شیخ صاحب بتائیے گا کہ جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ اگر پوری قوم نکل آتی ہے اور اڈیالہ کی طرف رخ کرتی ہے، تو پہلے بھی جب خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا تو پھر 9 مئی ہو گیا تھا، اس کے بعد یہ واقعات ہوئے، اور پھر تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا آپ کی جانب سے اگر کوئی ایسی کال دی جاتی ہے کیا ایک اور 9 مئی ہونے جانا ہے، یا پھر یہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ سچویشن ایسی بنا دی جائے کہ آٹومیٹک طور پر ایک بار پھر 9 مئی ہو جائے اور PTI کے خلاف کریک ڈاؤن ہو جائے؟ دیکھیے جی، 9 مئی ایک ہمارا پارٹی کا ورژن ہے، ہمارے چیئرمین کا ورژن ہے۔ 9 مئی کی اصل ذمہ دار کون ہے؟ جن کی ویڈیوز موجود ہیں، جو ذمہ دار ہیں جنہوں نے کیا، اصل ذمہ داروں کے خلاف سزا دی جائے۔ پوری قوم کی بھی ڈیمانڈ ہے، ہماری بھی ڈیمانڈ ہے۔ 9 مئی شروع ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ سے، جب خان صاحب کو گرفتار کیا گیا، وہ ہم نے نہیں کیا تھا۔ اور اس کے علاوہ 9 مئی میں جو کردار
जिन्होंने दंगा फसाद जलाओ घराव किया हम में से नहीं थे। हम आज भी भरपूर तरीके से 9 मई की जो जलाओ घराव माल तोड़ हुआ उसकी मुखालफत करते हैं। हम पुरअमन लोग हैं, आइन पसंद लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं। हम ना ये चाहते हैं कि सोशल मीडिया पे कोई ऐसी कैंपेन चले जो मुल्क को कमज़ोर करने के बायस बने, ना हम ये चाहते हैं कि फिजिकल कोई ऐसा अटेम्प्ट हो। तो हम आज भी बात कर रहे हैं, पुरअमन एहतजाज हमारा आइनी हक है और पुरअमन एहतजाज से ना हमें कोई रोक सकता है। हमारा हक है कि हम एहतजाज करें, हम असम्बली करें, हम मार्च करें, हम बात करें। हम ना पहले कानून में हाथ लेने चाहते थे, अब हम कानून हाथ में लेना चाहते हैं और हम जिन्होंने कानून हाथ में लिया वो हम में से नहीं है। 9 मई को एक साजिश हुई थी, उसके लिए जुडिशल कमीशन बनना चाहिए ताकि वो प्रोब करे और असल किरदारों को सामने लाए और जो भी 9 मई के असल किरदार हैं उन्हें सजा होनी चाहिए। हम भरपूर इसकी हामी है। अच्छा, अभी आप कितने लोग खान साहब को मिलने गए हैं और आप उसको रोक भी लिया गया है, तो क्या लायामल अगला, क्या आपके समझते हैं खान साहब अगला लायामल क्या अख्तियार करेंगे, क्या टारगेट देंगे आपको? देखिए जी, लायामल तो बड़ा क्लियर है। मुल्क में आइन और कानून के तहत, रूल ऑफ लॉ के तहत हुक्मरानी होनी चाहिए, आइन और कानून की। और उसके बाद जो मैंडेट 8 तारीख को मिल गया है उस मैंडेट का एहतराम करते हुए हमारी सीटें हमारे हवाले करें। जिस दिन हमारी सीटें हमारे हवाले हो जाएंगी तो एक कप्तान इस उदयाला जेल में नहीं, इंशाल्लाह बनीगाला में होगा और वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा, 2/3 मेजॉरिटी से होगा इंशाल्लाह। और हम जाएंगे, हम अपना अभी हमारे वकलाओं को आज इजाज़त मिली है, मतलब तमाशा नहीं है, मतलब किसी को इजाज़त दे रहे हैं, किसी को नहीं दे रहे हैं, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को मुंह पे उठा के मार रहे हैं हमारे। मैं अदलिया से कहता हूँ, आप बराए करम जिस मुल्क से अदालती निज़ाम की बेइज्जती एक सिपाही करते उस मुल्क का फिर अल्लाह ही हाफिज़। थैंक यू सर, मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। ये जी आप लोगों के अच्छा, थैंक यू सर।